کلمہ پڑھنے والوں، علی کون ہے؟ علی کی عظمتوں کو دیکھنا ہو، جاؤ نا جناب ابو بکر صدیق سے پوچھو نا، جناب فاروق اعظم سے پوچھو نا، جناب سیدنا عثمان ذو النورین سے پوچھو، میرے نبی کے صحابہ سے پوچھو علی کون ہے؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کے اندر ایک دو شخص آ کر عرض کرنے لگے، یا امیر المؤمنین، ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کرو۔ جناب فاروق اعظم امیر المؤمنین ہو کر آپ اشارہ کرتے ہیں، علی آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دو۔ امیر المؤمنین بھی جناب مولا مرتضیٰ سے آپ فرماتے ہیں علی آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ وہ بندہ عرض کرنے لگا، تعجب سے کہنے لگا، ھذا یقضی بیننا، اور یہ بندہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ مقام علی کو سمجھنے والے تھے، آپ شان علی کے معرفت رکھنے والے تھے، آپ مقام مرتضوی سے آشنا تھے۔ آپ نے فَوَسَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ وَأَخَذَ قَلْبِي وَيْحَكَ مَا تَدْرِي وَمَوْلَا وَمَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ۔ او پتو تو کہتا ہے یہ کون ہے؟ یہ عمر کا بھی مولا ہے۔ صبح قیامت تک جو بندہ مومن ہوگا علی 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 اس کا مولا ہوگا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں نا زبان کے ساتھ او دل بولا علی مولا علی مولا، پیچھے تک آواز آنی چاہے زبان کے ساتھ۔ اچھا ایک منٹ، آخری بات، یہ میرے آج کل مختلف فرمولے آ رہے ہیں نا، ہر ڈاکٹر ہر حکیم اپنا اپنا فرمولہ پیش کرتا ہے، لیکن ایمان کو ٹیسٹ اور چیک کرنے کا جو فرمولہ تھا نا، یہ 1500 سال پہلے میرے مصطفیٰ کریم نے خود بیان فرمایا تھا۔ مدنی فرمولہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدنی فرمولہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وَلَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ۔ وہ علی فاروق اعظم فرماتے ہیں عجزت النساء، اوے عورتیں عاجز آ چکی ہیں، مثلا انت لجنا مثل علی ابن ابی طالب، اوے علی علی تو وہ ذات ہے تیری جیسی ذات کو اب عورتیں پیدا کرنے سے عاجز آ چکی ہیں۔ اور فاروق اعظم فرماتے ہیں اعوذ باللہ من ان عیش ما کنت فیم یا ابا الحسن، جس زمانے میں تو نہ ہو اس زمانے میں فاروق اعظم زندہ رہنا اسے قبول ہی نہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے مولا فاروق اعظم نے فرمایا لا ابکانی اللہ بعدک یا ابا الحسن، وہ علی تیرے بعد عمر کو رب زندہ نہ رکھے۔ وہ علی میرا آقا نے فرمایا کہ مومن دل کی گہرائیوں سے پیار کرے گا، منافق جتنا بھی زور لگائے رہے نا اس کی دل میں علی نہیں آ سکتا ہے۔ اور ایک جو روایت سنی ہے نا آپ نے، میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن لوگ پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن، مشہور بخاری مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت جب میں سے ٹچ کروں نا، میرے آقا نے فرمایا القرآن مالی ولی شم القرآن، فرمایا کہ کچھ لوگوں کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا۔ دوسری روایت میرے آقا نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک بات کہنے لگا ہوں، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ دوسرے مقام پر میرے آقا نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ یہ کیوں نہیں حلق سے نیچے اترے گا؟ نا 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 نا، ذرا توجہ میری طرف کرنا ذرا، مولا علی کے غلاموں سے میری درخواست ہے،
ذرا میری بات کو غور سے سننا، قرآن نہیں اترے گا، کیوں؟ فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو جس دل کے اندر علی ہوگا اس کے دل میں قرآن اترے گا، اور جس دل میں علی نہیں آ سکتا، اور جس دل میں علی نہیں آ سکتا، قرآن حلق سے اوپر حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے نیچے اسی کے یہ قرآن اثر کرے گا جس دل میں مولا علی کی محبت۔ اب پر آواز لگانا پھر میرے ساتھ، زبان کے ساتھ وہ دل بولا علی مولا علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا۔ اور حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم ننور اولادنا بحب علی ابن ابی طالب، ہم اپنی اولادوں کے دلوں کو محبت علی کے نور سے منور کیا کرتے تھے۔ یہ صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، یہ سوچنا آپ نے کہ صحابہ کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے بچوں کو اولاد محبت علی سکھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔